جی السلام علیکم۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ دو بہت امپورٹنٹ سینگز کے حوالے سے ہے۔ ایک تو اس ویڈیو میں یہ دو سینگز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور دوسرا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو شیر ہے اور بھیڑیا ہے ان دونوں میں کون سا بہتر ہے، اور کس سازش کے تحت ہمارے ہاں شیر کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور بھیڑیے کو نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے تو میں سینگ کی بات کروں گا جو مجھے بہت اچھی لگی، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ a salary is a drug. Salary is a drug they give you to forget your dreams. Salary is a drug they give you to forget your dreams. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ ایک طرح کا نشہ ہے یا ایک طرح کی ڈرگ ہے جو آپ کو اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ اپنے خواب بھول جائیں۔ اور آپ یقین کریں کہ جتنے بھی جاب کرنے والے ہیں 99% جاب کرنے والے لوگ اپنی جاب سے خوش نہیں ہوتے۔ میں نے کہا 99%۔ ہر بندہ ایک آزاد زندگی جینا چاہتا ہے یا اس سے ایک اچھی لیول پہ جاب کرنا چاہتا ہے، اور اس سے جو اچھا ہوتا ہے وہ اس سے اچھے لیول پہ کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سیلری از اے ڈرگ دے گیو یو ٹو فارگیٹ یور ڈریمز۔ اب اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں، نوکری کرتے رہتے ہیں، اور نوکری آج کے دور کی مینٹل سلیوری ہے۔ ہم نے ساری زندگی پڑھا، 16 سال پڑھا غلامی کی زندگی اڈاپٹ کرنے کے لیے۔ ہمیں پڑھایا گیا، ہمیں ٹریننگ دی گئی، جتنا بھی پڑھایا گیا صرف اسی لیے پڑھایا گیا کہ ہم ایک اچھی نوکری کر سکیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا ہو کر انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا کوئی بھی میں نے تو اپنی زندگی میں آج تک نہیں سنا کہ کہے گا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے بزنس مین بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر انویسٹر بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر جو ہے پروفیشنل کوئی بزنس مین یا ٹریڈر یا ایکسپورٹر بنے گا۔ جب بھی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹرز یا انجینئرز ہی پاکستان میں بات کی جاتی ہے یا کہیں پر بھی۔ تو جب بچوں کو ایک تعلیم جاب کے لیے ساری زندگی دی جاتی ہے تو جب ان کو جاب نہیں ملتی تو والدین بھی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اور بچے بھی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس کو ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے کہ اس میں تھوڑی سی کریٹیوٹی آ جائے، یا اسی ایجوکیشن سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایک ایڈیشنل پریکٹیکل سکلز کا جو ہے وہ سبجیکٹ ایڈ کیا جا سکتا ہے، جس میں مثلا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو سکتا ہے، اس میں اسی طرح سے ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، پرسنل فائنانس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو ہے بزنس مینجمنٹ کا کوئی چھوٹا سا جو ہے وہ ساتھ ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمیں آہستہ 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 اس لیول پر لے آئیں کہ کل کو اگر ہمیں جاب نہیں ملتی تو ہم کوئی اپنا بزنس شروع کر لیں، ہم کوئی اپنا سٹارٹ اپ کوئی کر لیں۔ تو آپ یہ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں، مجھے سب سے زیادہ سرپرائز میں تب ہوتا ہوں، مجھے دلی طور پر دکھ ہوتا ہے جب کوئی MBA یعنی ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہوا کوئی بچہ یا کوئی بندہ مجھ سے رابطہ کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ سر آپ مجھے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا سکھا دیں۔ میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے، میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن MBA کیا ہوا ایک نہیں 10 لوگوں نے، 10 نہیں 20 لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سر ہمیں سٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ سکھا دیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمارا نظام کہاں پر جا رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، اس چیز کا دلی طور پہ دکھ ہوتا ہے۔ اینی ایک تو یہ بات تھی، دوسری بات یہ تھی کہ یہ کوئی مجھے بہت اچھی لگی، یہ سینگ جسے جو کہا کہ
The tiger and the lion, the tiger and the lion more powerful, may be more powerful, but the wolf does not perform in the circus. Tiger and lion may be more powerful, but the wolf does not perform in circus. सर्कस में भेड़िया जो होता है सर्कस में कभी परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि भेड़िए को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भेड़िए को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अगर कभी भेड़िए को पकड़ लिया जाए तो वो खाना पीना छोड़ देता है और उसी गुलामी में मर जाता है। भेड़िए को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ जब मैंने आज़रबाईजान और टर्की के अंदर भेड़िए को नेशनल एनिमल के तौर पर, यानी बोझ गुर्द यहाँ पे कहा जाता है, बोझ गुर्द भेड़िए को नेशनल एनिमल के तौर पर देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। फिर मैंने इसके बारे में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि शेर जो होता है, जब एक शेर जो है वो एक तरह का खूनी दरिंदा होता है, शेर जो है वो एक तरह का खूनी दरिंदा होता है और शेर अपने वालिदैन का वफादार नहीं होता, शेर अपने बहन भाइयों का साथ नहीं देता, शेर जो है अपने ही भाइयों को, कमज़ोर भाइयों को खुद ही मार देता है। और शेर जो है अगर जब किसी दूसरे शेर के इलाके में कब्जा करता है तो उसकी शेरनी को तो रखता है, लेकिन उस शेर में से जो बच्चे होते हैं उन सब को जो है वो कत्ल कर देता है, मार देता है। तो शेर इतना खूनख्वार जानवर है कि शेर अपने बहन भाइयों को, अपने साथियों को और उनसे कमज़ोरों को सबको मार देता है। उसके अंदर रहम दिली नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और दूसरी उसके अंदर रिश्तों की कोई पहचान ही नहीं है। अब जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि भेड़िया जो है, भेड़िया अपने वालिदैन का सारी ज़िंदगी वफ़ादार रहता है और जब भेड़िए के वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, शिकार करने के काबिल नहीं रहते, तो भेड़िया जाता है, शिकार करके लाता है और ला के अपने वालिदैन को खिलाता है, वालिदैन की देखभाल करता है। भेड़िया अपनी बहनों को भी जानता है, अपने भाइयों को भी जानता है। जानवरों में बहन भाइयों का कोई तस्वर नहीं होता, वो सारे एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, लेकिन भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपनी बहन यानी ब्लड रिलेशन के साथ सेक्स नहीं करता। और ये बहुत बड़ी बात है। वालिदैन का लॉयल है, वालिदैन की बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा खिदमत करता है और अपनी बीवी के साथ वफ़ादार होता है और अपनी बीवी की हमेशा से बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उसका साथ देता है। भेड़िया जो है वो अपनी बीवी का इतना ज़्यादा लॉयल होता है कि अगर कभी किसी वजह से उसकी बीवी का मसलन जो भेड़िया है, जो फीमेल भेड़िया है, उसका कोई शिकारी शिकार कर ले या किसी वजह से वो मारी जाए तो भेड़िया महीनों तक उस जगह पे सोग मनाता है, इतना वफ़ादार और लॉयल होता है। और भेड़िए में जो है वो कबीला और नस्ल के हिसाब से चलता है और जब ये भेड़िए मूव करते हैं तो इनमें जो लेवल्स होते हैं, मसलन जो ताकतवर भेड़िए होते हैं वो आगे सबसे लीड कर रहे होते हैं, उसके बाद दूसरे भेड़िए आते हैं, फिर जो बुज़ुर्ग भेड़िए होते हैं उनको, और फिर उसके साथ बाकी जो सारे होते हैं। तो भेड़ियों में एक पूरा निज़ाम होता है, एक पूरा सिस्टम होता है और वो अपने साथियों को साथ लेकर, अपने भाइयों को साथ लेकर झुंड की शक्ल में चलते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि भेड़िए जो है वो हमेशा झुंड की शक्ल में आते हैं। हमारे पाकिस्तान में भेड़िए को एक बुरी मिसाल बना दिया गया और ये भी मैं समझता हूँ कि एक अंग्रेज़ की उस वक़्त की साजिश थी, क्योंकि इस्लाम में तो इत्तेहाद के ऊपर बात की गई ना, और मुसलमानों में इत्तेहाद ख़त्म करना और कौमियतों के अंदर इत्तेहाद ख़त्म करना, डिवाइड एंड रूल
یہ انگریز کا بہت بڑا قانون تھا۔ تو اسی قانون کے تحت ایجوکیشن سسٹم میں بھیڑیے کو ایک خطرناک اور ایک خونخوار جانور اور دھوکہ دینے والا جانور بنا دیا گیا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ بھیڑیا غلامی کی زندگی برداشت نہیں کرتا، اگر اسے غلام بنا لیا جائے تو وہ بھوکا رہتا ہے اور مر جاتا ہے۔ دوسری بات، بھیڑیا اپنے والدین کا، بوڑھے والدین کا اتنا وفادار ہے کہ وہ اگر شکار پہ نہیں جاتے تو بھیڑیا خود شکار کر کے لاتا ہے اور لا کر اپنے والدین کو کھلاتا ہے۔ اپنی بیوی کا وفادار ہے، رشتوں کی قدر کرتا ہے، پہچان کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ نبھاتا ہے دوستیاں، بھائیوں کے ساتھ نبھاتا ہے بھائی چارہ۔ جانور ہوتے ہوئے اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ دوسری طرف شیر اپنے ہی بھائیوں کو، کمزور بھائیوں کو قتل کر دیتا ہے، دوسرے کے علاقے میں جاتا ہے تو اس کی جو شیرنی ہے، مادہ شیرنی، اس کو رکھتا ہے، لیکن اس شیر میں سے جتنے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں سب کو مار دیتا ہے۔ اپنے بھائیوں کو بھی مار دیا، دوستوں کو بھی مار دیا اور سارے رشتوں کو بھی ختم کر دیا۔ وفاداری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے شیر میں۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہنا ہی چھوڑ دیا کہ میرا بیٹا شیر ہے، میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرا بیٹا بھیڑیا ہے، میرا بیٹا بھیڑیا ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم جو ہمیں سکھائی گئی، جو ہمیں اوورآل سسٹم دکھایا گیا، وہ لارڈ میکالے نے جو ایجوکیشن سسٹم بنایا اور انگریز نے جو ہمیں سکھایا ہم نے سیکھا۔ آج جب ہم اس لیول پر پہنچے ہیں کہ ہم خود سے کچھ اینالائز کر سکیں تو ہمیں یہ سارا سسٹم ہی ایک سازش لگتا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا کہ کبھی بھی ٹیم ورک میں، پارٹنرشپ میں بزنس نہیں کرنا چاہیے، جبکہ انگریز سارے کے سارے پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں کمپنیز بناتے ہیں، تو پھر پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ ان میں ہر لیول پر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں پارٹنرشپ کا نام لو تو ایسے لوگ ڈرتے ہیں جیسے آگ سے ڈرا جاتا ہے، جیسے زہر سے ڈرا جاتا ہے۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو بزنس ایجوکیشن اور سکل ڈیولپمنٹ کی تو ایجوکیشن دی ہی نہیں جاتی، جبکہ سنگاپور کے اندر اور جاپان کے اندر اور کوریا کے اندر یہ ملک اس وجہ سے آگے بڑھ گئے کہ وہاں پر بزنس اور سکل کی جو ایجوکیشن ہے نرسری سے شروع کر دی جاتی ہے، اور ان کا جو کریکولم سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھیں کہ جب بزنس کی بات آتی ہے تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بزنس اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ نہیں سکھایا جاتا، صرف جاب۔ اور جاب ہم سب کو پتہ ہے 20ویں صدی جو تھی وہ انڈسٹریل دور تھا۔ انڈسٹریل دور اب آتے آتے آگے 21ویں صدی میں ختم ہو گیا ہے۔ 21ویں صدی جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، روبوٹکس کا دور ہے۔ اب تو جابز ختم ہونی ہے، آپ جو مرضی کر لو، جابز ہر آئے دن کے ساتھ کم ہوتی جائیں گی، ختم ہوتی جائیں گی۔ آپ کو اپنے لوگوں کو بزنس اور انویسٹمنٹ سکھانا ہوگی، تب آپ سروائیو کر سکیں گے۔ تو مجھے تو جب میں اس لیول پہ دیکھتا ہوں تو مجھے تو پورا نظام جو بچھایا گیا ہے یہ ایک سازش لگتی ہے۔ ہمارے جو کلچر میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جو بنائی گئی ہیں، جو سسٹم کیا گیا ہے، مجھے تو یہ ایک سازش لگتی ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ میری باتیں ابھی نہ سمجھ آئیں، لیکن مجھے جو سمجھ آئی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ اچھی لگے یا بری لگے یہ آگے آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں اپنے دل کی بات آپ کو دوست سمجھ کر، بھائی سمجھ کر، ایک مخلص ساتھی سمجھ کر بتا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن جو مجھے لگا میں نے آپ کو بتا دیا۔ شیر نہ بنو، ایسا بھیڑیا بنو جو اپنے ساتھیوں کا بھی ساتھی ہے، اپنے دوستوں کا بھی دوست ہے، اپنے والدین کا بھی وفادار ہے، اور اپنی بیوی کا بھی لائل ہے، جو ساتھ نبھانا جانتا ہے۔ تو ہمارے ہاں شیر کو پروموٹ کیا گیا اور بعد میں دیکھا گیا کہ شیر نے اپنوں کو ہی قتل کر دیا۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر اچھا لگے تو آگے شیئر کر دیں اور کمنٹس میں ضرور لکھیے گا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ بہت شکریہ۔